میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ the biggest thing that kept me away from the love of قرآن اور ذکر of Allah was definitely the love of music in my heart. بچے پوچھتے ہیں میوزک کیوں؟ نہیں، کیونکہ اس لیے کیونکہ میوزک کے تھرو آپ مزے کے اندر اور انجوائمنٹ کے اندر اور اس پلیزر کے اندر آپ فلٹر ہی نہیں کر پائیں گے میں صحیح سن رہا ہوں غلط سن رہا ہوں. اصل خالی حرمت اس میوزیکل انسٹرومنٹ کی تھوڑی نا ہے، وہ جو لیرکس تمہارے دل کے اندر جا رہی ہیں وہ کہاں فساد پیدا کریں گی، سوچ ہے آپ کی. میوزک شر ہے اور مدر ہے تمام شروں کی. جہاں میوزک ہے وہاں زنا ہوگا، جہاں میوزک ہے وہاں پہ الکوہول ہوگا، جہاں میوزک ہے وہاں پہ ڈرگس ہوں گے. میوزک آپ سبحان اللہ ڈیٹ مار کے دیکھیں میوزک کے بغیر، یا ڈرگس کر کے دیکھیں میوزک کے بغیر، یا پارٹی ناچ کے دیکھیں میوزک کے بغیر. آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے، کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جو قرآن بھی بہت زیادہ سن رہا ہے اور میوزک بھی بہت زیادہ سن رہا ہے؟ میں مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ میوزک اور قرآن ایک بندہ دونوں چیزیں سن سکتا ہے اور وہ کہتا ہے میں آئی ایم ہیپی ود دیٹ. یا تو آپ کو قرآن بالکل ہی لذت نہیں دے رہا ہوگا اس ٹائم پہ کیونکہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ آلریڈی آکوپائڈ ہے ود میوزک، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. کبھی کبھی انسان بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن کوئی گانا اس کے ذہن میں ایسا آ جائے ڈپریس ہو جائے گا کیونکہ اس گانے کے ساتھ کچھ یادیں جڑی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے اندر آنکھ اور کان کی حفاظت کے اوپر اسٹرکٹ انیشیٹوز لیے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کریں اس فیلنگ پہ جو آپ کو پوسٹ، آف کورس ابن قیم پلے لسٹ نہیں کہتے، میں امپرووائز کر رہا ہوں کہ پوسٹ پلے لسٹ آپ کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میوزک سننے کے بعد جو ایک سک فیلنگ ہوتی تھی، وہ سک فیلنگ اگر آپ کو ہوتی ہے، ابن قیم کہتے ہیں یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ دیر از سم تھنگ الائیو ان یور ہارٹ جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلا رہے ہیں. اور اگر کسی کو وہ فیلنگ بھی نہیں ہو رہی تو ابن قیم کہتے ہیں اس کو چاہیے اللہ سے دعا کرے کہ اس کو دل دے دے کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے.